بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے خطوط نویسی کے حوالے سے چند باتیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انشا پردازی، خطوط نویسی، ہدایات۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے خط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے، خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے جب ہم خط لکھتے ہیں تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، مگر اپنے اور دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ خط لکھتے وقت ان ہدایات پر عمل کریں۔ ذیل میں وہ چند باتیں بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ خط لکھیں تو ان باتوں کو سامنے رکھیں، ان پر عمل کریں۔ نمبر 1 میں انہوں نے کہا ہے کہ خط کے آغاز میں پیشانی پر اوپر جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ خط لکھتے وقت یوں سمجھیے کہ آپ جسے خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں غور سے سن رہا ہے، اس لیے اس کے بڑے یا چھوٹا ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ یعنی کہ آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جیسے وہ غالب نے وہ مراسلے کو مکالمہ بنایا تھا، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور جو وہ آپ سے بڑا ہے یا آپ سے چھوٹا ہے، جو بھی اس کا مرتبہ ہے، تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے اس سے خط میں بات کیجیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جو کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہتے ہیں وہ مختصر الفاظ میں لکھیں تاکہ اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو۔ چوتھے پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں، چوتھا پوائنٹ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ خط میں کوئی فضول بات نہ لکھیں، مطلب کی باتیں لکھیں اور جو کچھ لکھیں صاف اور خوش خط لکھیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کرنا چاہیے، یعنی کہ خط جب ہم لکھیں تو اس میں جملے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے تحریر کریں تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی رہے۔ لمبے فقرے اکثر الجھن کا باعث ہوتے ہیں، پریشانی کا باعث بنتے ہیں، تحریر میں بھدا پن پیدا ہو جاتا ہے، پھیکا پن وہ پیدا ہو جاتا ہے، تحریر کا جو لطف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ وہ کہتے ہیں اسلوب بیان شگفتہ اور بے تکلف ہو۔ اسلوب بیان شگفتہ ہو، آپ کے لکھنے کا جو انداز ہے وہ نرم ملائم اچھا اور بے تکلف، اس میں تکلف نہ ہو۔ ساتواں نمبر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ساتویں نمبر پہ انہوں نے علامہ محمد اقبال کا ایک شعر دے دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ جواب شکوہ کا اقبال کا پہلا وہ شعر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی بات دل سے کہی جائے پھر اس کا اثر وہ ضرور ہوتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں چنانچہ ایک تو خط میں صرف کام کی باتیں لکھنی چاہیے، دوسرے تکرار سے بچنا چاہیے، کام کی باتیں لکھیں تکرار نہ کریں، اور تیسرے طوالت سے گریز کرنا چاہیے، یعنی کہ خط میں جو طوالت ہے اس سے بھی بچنا یا گریز کرنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ 8ویں نمبر پہ وہ کہتے ہیں خط کا نفس مضمون ایک ہی پیراگراف کے بجائے حسب ضرورت ایک سے زیادہ پیراگرافوں میں تقسیم ہو تو وہ نظر پر بوجھ نہیں بنتا۔ ان کے وہ کہتے ہیں کہ اب جب آپ خط لکھ رہے ہیں تو اس کو بجائے کہ آپ پورے خط کو ایک ہی پیراگراف میں وہ لکھیں، اس طرح کریں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے وہ پیراگراف وہ بنا لیں تاکہ وہ پڑھنے والے کی نظر یا طبیعت پر بوجھ محسوس نہ ہو۔ آگے 9واں نمبر آتا ہے، اس میں کہتا ہے املا و انشاء درست ہو اور خط الوسط کا کانٹ چھانٹ سے بچنا چاہیے۔ املا اس کی درست ہونی چاہیے اور خط الوسط کانٹ چھانٹ اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے خط الوسط جہاں تک ہو سکے کانٹ چھانٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ طلبہ کی رہنمائی کے لیے چند نمونے کے خط شامل کیے جاتے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور پھر اسی انداز میں خط لکھنے کی کوشش کیجیے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ طلبہ کے لیے 9ویں کلاس میں کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے 10 نمبر کا وہ سوال آتا ہے خط کا، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں
کہ چند خط جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں اور ان کو باغور مطالعہ، ان کا باغور مطالعہ کر لیں اور ان کو پھر اچھے انداز سے یا اسی انداز میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔ 10ویں نمبر پر جو ہے وہ کہتے ہیں خط کی پیشانی کی دائیں طرف اپنا مختصر پتہ لکھیے، جیسے 291 شاد باغ منڈی بہاؤدین۔ باغ کے آگے انہوں نے جو ہے وہ کوما لگایا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے منڈی بہاؤدین۔ یہ جو ہے وہ خط کی دائیں طرف جو ہے اس کے دائیں، جہاں سے ہم خط شروع کرتے ہیں اس کے دائیں کونے میں یہ ہم لکھتے ہیں۔ ہم لکھتے ہیں خط امتحانی نقطہ نظر سے، تو اگر ہم امتحانی نقطہ نظر سے لکھیں تو یہاں پر جو اس نے 291 شاد باغ، آگے اس نے کوما لگایا یعنی کہ سکتہ کی علامت ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے امتحانی مرکز۔ اس کے نیچے تاریخ درج کیجئے، جیسے 5 فروری 2000، کچھ بھی 22، 23 یا 24 بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ نوٹ: عربی زبان میں خط کو مکتوب، یعنی کہ خط کو ہم عربی زبان میں مکتوب کہتے ہیں، لکھنے والے کو کاتب، اور کاتب کے علاوہ ہم اس کو مکتوب نگار بھی کہتے ہیں، اور جسے خط لکھا جائے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ آپ نے چیزیں جو ہے وہ یاد رکھنی ہیں عزیز طلبہ کہ عربی زبان میں خط کو کیا کہتے ہیں، کاتب کو کیا کہتے ہیں، اور جو مکتوب الیہ ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ آگے ہے عزیز طلبہ خط کے حصے، ایک خط میں کتنے حصے ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا عموماً خط مدرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ خط کے کتنے حصے ہیں، یہاں پر اس نے خط کے 7 حصے دیے ہیں۔ نمبر 1، مقام روانگی اور تاریخ، یعنی کہ جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام اور اس کے نیچے تاریخ۔ ہم امتحانی نقطہ نظر سے لکھیں گے تو پھر امتحانی مرکز لکھیں گے اور اس کے نیچے تاریخ لکھ دیں گے۔ القاب، اس کے بعد دوسرا نمبر القاب ہے، تیسرا آداب و تسلیمات ہے، چوتھا خط کا مضمون ہے، پانچواں اختتام مکتوب، چھٹا کاتب یا خط لکھنے والے کا نام اور پتہ، اور ساتواں مکتوب الیہ کا پتہ، مطلب جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کا جو ہے وہ ایڈریس یا پتہ جو ہے وہ ضرور لکھیں۔ تو یہ ایک طرح سے MCQs بھی ہے، کسی جگہ پر جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ خط کے کتنے حصے ہیں۔ تو یہاں اس نے 7 حصے بتائے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں گے کہ ایک خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے آگے اس نے جو ہے وہ خط میں القاب و آداب جو اس نے دیے ہیں، جو عموماً ہم لکھتے ہیں، اس نے ہماری رہنمائی کے لیے کچھ جو ہے وہ یہاں پر درج کر دیے ہیں، تو ان کو ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے لکھا ہے مکتوب الیہ، جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں، پھر القاب و آداب، اس کے لیے جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس کو ہم القاب و آداب کیا لکھیں گے، اور پھر اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے۔ اگر ہم والد کو خط لکھتے ہیں تو اس کے لیے لکھیں گے محترم ابا جان، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ندائیہ کی علامت لگائی، السلام علیکم، پھر ندائیہ کی علامت لگائی، اور خاتمے میں انہوں نے لکھا آپ کا بیٹا۔ ہم آپ کا جو جہاں پر بیٹا لکھیں گے اس سے پہلے والسلام کا لفظ بھی ضرور لکھیں گے، یہ جو ہے وہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے۔ والدہ کو اگر ہم خط لکھ رہے ہیں تو محترمہ امی جان السلام علیکم، والسلام کے بعد آپ کا بیٹا جو ہے وہ لکھیں گے۔ چچا کو خط لکھ رہے ہیں تو محترم چچا جان السلام علیکم، آپ کا بھتیجا، والسلام کے بعد لکھیں گے آپ کا بھتیجا، یہ خاتمے میں آ جائے گا۔ چچی کو خط لکھ رہے ہیں ہم تو پھر محترمہ چچی جان السلام علیکم، اور خاتمے میں والسلام کے بعد آپ کا بھتیجا جو ہے وہ لکھیں گے۔ اگر ہم ماموں کو خط لکھ رہے ہیں تو محترم ماموں جان السلام علیکم، اور والسلام کے بعد آپ کا بھانجا۔ ممانی کو خط لکھ رہے ہیں تو محترمہ ممانی جان السلام علیکم، اور اختتام پر خاتمے میں ہم لکھیں گے والسلام کے بعد آپ کا بھانجا۔ اگر ہم جو ہے وہ خالو کو خط لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے محترم خالو جان السلام علیکم، اور والسلام کے بعد آپ کا فرما بردار لکھیں گے۔ خالہ کے نام خط لکھ رہے ہیں تو محترمہ خالہ جان السلام علیکم، آپ کا فرما بردار، یہاں پر بھی جو ہے وہ ہم لکھیں گے آپ کا فرما بردار۔ اگر ہم خالہ کو خط لکھ رہے ہیں تو خالہ کو بھی خاتمے میں یہی جو ہے وہ الفاظ جو ہم لکھیں گے۔ استاد کو اگر ہم خط لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے استاد محترم السلام علیکم، اور والسلام کے بعد جو ہے وہ آپ کا شاگرد ہم لکھیں گے۔ دوست کو اگر ہم خط لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے اس میں جو ہے وہ القاب اور آداب جو ہم جو لکھتے ہیں وہ ہیں
सैयद भाई, चौधरी भाई, प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में वसलाम के बाद खात्मे में हम लिखेंगे आपका सादिक। और अगर बड़े भाई को हम खत लिख रहे हैं, बड़ा भाई, तो मोहतरम भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका नन्ना भाई, ये हम लिखेंगे। और अगर हम छोटे भाई को खत लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम अजीज़म, आपका दुआगो। बहन को खत लिख रहे हैं, बड़ी बहन को खत लिख रहे हैं, तो आप प्यारी आपा जान अस्सलामु अलैकुम, आपका अजीज भाई। छोटी बहन को अगर हम खत लिख रहे हैं तो प्यारी बहन अस्सलामु अलैकुम, मुन्नी आपा, आपका भाई। सहेली के नाम अगर हम जो है वो खत लिख रहे हैं तो अजीज सहेली अलकाबाद में, प्यारी सहेली सलमा बाजी, प्यारी उस्मा अस्सलामु अलैकुम, आपकी सहेली। अजनबी को लिख रहे हैं तो मुकर्रमी, मोहतरमी, शेख साहेब, सैयद साहेब, बंदा, मुकर्रम बंदा अस्सलामु अलैकुम। मुकर्रमी के बुजुर्ग और शफीक के मानी उन्होंने दिए। इनमें से जो कोई एक लफ्ज़ जो है वो हम लिखेंगे, ये नहीं है कि सारे ही जो है वो अजनबी के लिए तो ये सारे लिख देंगे। या सहेली के नाम लिख रहे हैं तो अजीज़ सहेली, प्यारी सहेली, सलमा बाजी, प्यारी उज़मा, ये सारे एक ही में लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम क्या लिखेंगे, एक कोई एक जो है उसके लिए अलकाब जो है वो जो है वो जो है वो डिसाइड करेंगे, उसको लिखेंगे। या अजीज़ सहेली लिखेंगे, प्यारी, या फिर प्यारी सहेली लिखेंगे, या फिर सलमा बाजी लिखेंगे, या प्यारी उस्मा लिखेंगे, एक उसमें से लिखेंगे। इसी तरह अजनबी को हम ख़त लिख रहे हैं तो फिर क्या होगा, मुकर्रमी लिखेंगे, मोहतरमी, या एक लिखेंगे शेख साहब, सैयद साहब, बंदा, मुकर्रम बंदा, इनमें से कोई एक लिखेंगे। और आखिर में जो है वो वसलाम के बाद न्याजमंद, खाकसार, इनमें से भी कोई एक लिखना है, सारे नहीं लिख देने। खैर अंदेश, आपका मुखलिस, बही खा, खैर तलब, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह यहाँ पर हमारा जो है वो सबक हुआ मुकम्मल। अगर इस सबक में कहीं पर आपको कोई इबहाम हो, परेशानी हो, या आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।